آج سے تقریباً 1000 سال پہلے ہندوستان میں ایک بہت بڑا مندر تھا جو ہندوستانیوں کی سب سے بڑی عبادت گاہ اور مرکز بنا ہوا تھا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا مندر سومناتھ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ لوگ دور دراز سے سفر کر کے اپنی منتیں اور مرادیں پوری کرنے کے لیے سومناتھ کے مندر آتے تھے۔ سومناتھ کا مندر بہت مشہور تھا۔ یہاں سونے اور چاندی کے بت تھے۔ ہندو لوگ یہاں آ کر پوجا کرتے تھے۔ سومناتھ کے مندر کی خاص شہرت دیو ہیکل بت تھا۔ یہ بت بغیر کسی سہارے کے ہوا میں کھڑا کیا ہوا تھا۔ لوگ اس بت کو اس طرح بغیر کسی سہارے کے ہوا میں معلق دیکھ کر حیران ہو جاتے تھے۔ دیو ہیکل کی خوبصورتی اور اس کا بغیر کسی سہارے کھڑا ہونا دیکھ کر نامی گرامی لوگ بھی ہندو عقیدہ اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ لوگ دوسرے ممالک سے سفر کر کے سومناتھ کے مندر میں آتے اور اس بڑی وزنی بت کو بغیر سہارے کے ہوا میں معلق ہوئے دیکھتے تو اس کو سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ ہندوؤں نے اس بت کو بڑی ٹیکنیکل طریقے سے تیار کیا ہوا تھا۔ اس کا منہ بہت بڑا تھا اور پیٹ کو بڑے طریقے سے بنایا گیا تھا۔ اس کے پیٹ کے اندر کئی ٹن کے حساب سے سونا، چاندی اور زیورات سما سکتے تھے۔ خاص بات یہ تھی کہ اس خاص بت کی کمر پر ایک دروازہ بنایا گیا تھا۔ ہندو پنڈتوں نے اس بت کو بہت بڑا کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا تھا۔ جو لوگ یہاں آتے تو پنڈت ان کو کہتے کہ ان دیو ہیکل بت کو سونا، چاندی اور پیسے ہدیہ کرو گے تو تمہاری ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ لوگ اس بت پر بڑا یقین رکھتے اور اپنا سونا، چاندی اور بے شمار دولت اس کے منہ کے ذریعے پیٹ میں داخل کر جاتے اور پکا یقین رکھتے کہ دیو ہیکل ہماری مشکلات ضرور حل کر دے گا۔ چند دن گزرنے کے بعد وہاں کے پنڈت عالم اس دولت، سونے، چاندی اور زیورات کو اس پر لگتے دروازے کے ذریعے باہر نکال لیتے تھے۔ جو لوگ مرادیں لے کر آتے اور سونا، چاندی اور دولت اس کے پیٹ میں یہ سوچ کر ڈالتے تھے کہ ہمارا ہدیہ بھگوان کے پاس چلا گیا ہے، اس کے بدلے میں بھگوان ہماری مسائل اور مشکلات کو حل کر دیتا ہے۔ ہندوستان پر 17 حملے کرنے والے مسلمانوں کے مشہور فاتح سلطان محمود غزنوی کو جب ہندوؤں کے اس عقیدے کے بارے میں پتہ چلا کہ سومناتھ کے مندر میں ایک بت ہوا میں معلق ہے جسے دکھا کر وہ لوگوں کو اپنے عقیدے میں داخل کرتے جا رہے ہیں، سلطان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس مندر کو فتح کر کے ضرور اس بت کو دیکھے گا کہ یہ بت کیسے کسی بغیر سہارے کے کھڑا ہے۔ سومناتھ مندر، جس میں سومناتھ مندر یا دیو پیٹن بھی کہا جاتا ہے، ایک ہندو مندر ہے جو اس پر بھاس، ویرال، گجرات اور ہندوستان میں واقع ہے۔ یہ ہندوؤں کے مقدس ترین یاتریوں میں سے ایک ہے اور اسے شیو کے 12 جیوترلنگوں میں سے پہلا سمجھا جاتا ہے۔ کئی مسلم حملہ آوروں اور حکمرانوں کی طرف سے بار بار تباہ ہونے کے بعد اس مندر کو ماضی میں کئی بار دوبارہ تعمیر کیا جا چکا ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ سومناتھ کا مندر کا پہلا ویژن پہلی صدی کے آغاز سے 9ویں صدی تک کب بنایا گیا۔ مندر کی تاریخ مورخین درمیان بہت زیادہ تنازعات کا موضوع رہی ہے۔ خیر، سلطان محمود غزنوی علاقوں کو فتح کرتا ہوا اس مندر تک پہنچا تو اس نے سارے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ سلطان محمود غزنوی اور اس کے ساتھیوں نے تلواروں، کلہاڑوں اور نیزوں سے سومناتھ کے مندر کے نصف بتوں کو توڑ ڈالا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ باقی بتوں کو بھی صبح ختم کر دیں گے۔ اگلے دن سارے ہندو اکٹھے ہو کر سلطان کے پاس بڑے ادب سے پیش ہوئے۔ انہوں نے درخواست کرتے ہوئے سلطان سے کہا، حضور، اس علاقے پر آپ کا ہی قبضہ رہے گا، مہربانی کر کے ہمارے اس بڑے بت کو ریزہ ریزہ نہ کرنا۔ اس کے بدلے میں آپ جو کچھ ہم سے مانگو گے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب ہندوؤں کے پنڈتوں نے اپنی بات ختم کی تو سلطان کا ایک وزیر آپ کے پاس آ کر بولا، حضور ذرا سوچئے، یہ کام بہت بہترین ہے۔ ہم ہندوؤں کے سارے بت توڑ دیتے ہیں، ایک بت کے کھڑا رہنے سے ہمیں کیا نقصان ہوگا؟ اس کے بدلے جو ہم کو دولت ملے گی اس سے ہماری حکومت بہت مضبوط ہو سکتی ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے وزیر سے ایک تاریخی جملہ کہا، میں تاریخ میں بت فروش نہیں بلکہ بت شکن کے طور پر زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ خیر، صبح ہوتے ہی اس صدی کے مشہور سائنسدان اور دانشور البیرونی کو سلطان نے
ये मुहिम सौंप दी कि वो जल्द से जल्द इस बुत के हवा में मुअल्लक होने की वजह मालूम करें। अल-बैरूनी अपने साथियों को लेकर मंदिर पहुंच गए, साथ ही सुल्तान और उनके कुछ वजीर भी मंदिर पहुंच गए। सुल्तान एक दफा फिर देवहैकल बुत को देखकर बहुत हैरान हुए कि ये किसके सहारे हवा में खड़ा किया गया है, इसको तो किसी चीज का सहारा भी नहीं है। खैर, सुल्तान अल-बैरूनी की तरफ देखने लगे कि कैसे वो इस बुत के बारे में मालूम करें, क्यों कैसे हवा में मुअल्लिक है। ये बात बहुत हैरान कुन थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या माजरा है। सुल्तान महमूद गजनवी, इसके वजीर वहां बैठ के इस बात पर हैरान थे कि इसका पता कैसे चलेगा। अल-बैरूनी भी पक्का और सच्चा मुसलमान साइंसदान था। इसने बुत के पास जाकर चारों तरफ से अंदाजा लगाया और बुत को हाथ लगाकर देखा। वो वाकई किसी की समझ आने वाली बात ना थी। अल-बैरूनी ने बड़े गौर व फिक्र के साथ इसका अंदाजा लगाया। उसकी समझ में आ गया कि हिंदू पंडित किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाकर माल लूट रहे हैं। अल-बैरूनी बड़े अदब के साथ मुस्कुराता हुआ सुल्तान के पास आया और कहा, जनाब मोहतरम, इस बुत की दाएं तरफ वाली दीवार के ऊपर वाली ईंटें निकाल दी जाएं तो सब इस राज को समझ जाएंगे। सुल्तान महमूद गजनवी भी काफ़ी देर इसकी तहकीक कर रहा था। इसने इस वक्त वजीर को हुक्म दिया अल-बैरूनी की इस बात पर अमल किया जाए। जैसे ही दाई जानब वाली ईंटों को उखाड़ा गया तो बुत बाईं तरफ थोड़ा सा झुक गया। बुत को अभी गिराया नहीं था कि सुल्तान महमूद गजनवी ने अल-बैरूनी से हैरान होते हुए पूछा कि आप इस तहकीक तक किस तरह पहुंच गए हो। अल-बैरूनी ने जवाब देते हुए कहा, जनाब, इस मूर्ति की जिसामत आला किस्म की लोहे से बनाई गई है। इसके गिर्द जो दीवारें और इसके ऊपर जो छत तामीर की गई है वो किसी मिट्टी से नहीं बनाई गई बल्कि मकनातीस से तामीर की गई है। ये बुत मकनातीसी कशिश के जरिए ही हवा में खड़ा दिखाई देता है। ये दीवारें और छत में जो मकनातीस नस्ब किया गया है वो भी इंतहाई अच्छी किस्म का इस्तेमाल किया गया है। यही वजह है कि मकनातीसी कशिश इस लोहे के बुत को चारों तरफ से अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से चारों तरफ से एक जैसी कशिश की वजह से ये बुत हवा में मुअल्लिक है। अल-बैरूनी ने तहकीक करते हुए बताया कि इस मंदिर में हवा भी इस तरह दाखिल की गई है जो इस बुत को नीचे गिरने से महफूज रखती है। इस तरह अल-बैरूनी ने हिंदुओं की इस टेक्निक का पर्दाफाश कर दिया। अल-बैरूनी के जरिए इस टेक्निक का पता चल गया हिंदू किस तरह लोगों को गुमराह कर रहे थे। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि इस बुत को रेजा रेजा कर दो ताकि इसका नामो निशान इस दुनिया से मिट जाए। चुनांचे उस बुत को फिर रेजा रेजा करके निस्तो नाबूद कर दिया गया।